بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی اکرمنا بالایمان وجعلنا من امت حبیبہ نبینا سیدنا خیر الانام اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان نبینا سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ الذی ارسل الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا فبلغ الرسالہ وأدى الأمانة وقام بالحجة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما وقال سیدنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد كل ذرة وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ تھوڑی دیر جتنا اللہ کو منظور ہوگا انشاءاللہ دین کی بات کا ہم اور آپ آپس میں مذاکرہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اور آپ دعا کر لیں کہ اللہ پاک وہ بات ہم سب کو کہنے سننے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے جو اس وقت ہمارے لیے اللہ پاک سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ ضروری ہے اور اللہ جل شانہ کو وہ سب سے زیادہ محبوب ہے، مقبول ہے۔ اللہ وہ بات ہمیں آپ سب کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کا علم اللہ کی طرف سے عظیم نعمت ہے اور یہی چیز انسان کی فضیلت اور برتری اور دوسری مخلوقات پر تفوق کا سبب ہے۔ اسی علم کے ذریعے انسان فرشتوں پر بھی فوقیت رکھتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سب سے پہلے انسان کا شرف اور فضل ظاہر فرمایا وہ اسی علم کے ذریعے ملائکہ پر ظاہر کیا، اور ملائکہ نوری مخلوق ہے، وہ نور سے بنی ہے، جن کی فطرت میں اطاعت ہے، اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے،
قرآن پاک نے فرشتوں کا مزاج بتایا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ یہ فرشتوں کا مزاج ہے، طینت ہے ان کی کہ اللہ پاک کا جو حکم ہے اس کی وہ خلاف ورزی نہیں کرتے، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اسی کو بجا لاتے ہیں، اسی کو کرتے ہیں۔ تو اس خلق نوری پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مشت خاکی کو، یعنی انسان کو جو فوقیت اور برتری ظاہر کی، اللہ نے اس کو اپنی پاک کتاب میں بیان کیا، جہاں تخلیق انسانیت کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ یہ خلق نوری پر فضیلت ظاہر کی، تو اب خلق ناری پر اس کی فضیلت خود بخود ظاہر ہو جائے گی کہ جو اطاعت والی مخلوق ہے، جس کا وظیفہ وجود ہے تسبیح رب، تقدیس رب، حمد ثنا خوانی رب، اس پر جب یہ فوقیت لے گئی، یہ خلق ترابی آب و گل کا مجموعہ، تو اب سب پر اس کی فوقیت مبرہن ہو جاتی ہے، عیاں ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس فضل کے ظہور کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ تم اس مخلوق کے سامنے، جس کو میں نے اپنا نائب و خلیفہ اور زمین پر میرے احکام کی تنفیذ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اس کے سامنے تم سب سجدہ کر لینا۔ جب میں اس کو بنا دوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں اس مشت خاکی کو اپنے امر کن کے ذریعے اس میں نفخ روح کر دوں اور اس کو بنا ڈالوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو تم سب سجدہ کر لینا۔ یہ ہماری آپ کی برتری، تفوق اور فضیلت کا ذکر ہے۔ یہ فضیلت کا مقام صرف مقام کی بنا پہ نہیں ہے، بلکہ اس فضیلت کے مقام کے پیچھے بہت بڑا کام پوشیدہ ہے، کیونکہ کسی کو بھی کوئی مقام ملتا ہے تو وہ مقام مفت میں نہیں ملتا، بلکہ اس مقام کا سبب، بڑے مقام کا سبب بڑا کام ہوا کرتا ہے، اور برے مقام کی وجہ برا کام بنتا ہے۔ انسان اگر کسی کھائی میں گرتا ہے تو اس کا سبب، اگر وہ ارذل طریقے پہ جاتا ہے تو اس کا سبب ارذل عمل بنتا ہے، گھٹیا عمل بنتا ہے، اور اگر افضل طریقے پہ چلتا ہے تو اس کا سبب اختیاری افضل عمل بنتا ہے۔ تو جب خلق نوری کا اس مشت خاکی کو رب سبحانہ عز و جل نے مسجود بنایا ہے، اس انسان کو مسجود ملائکہ بنایا ہے، اس میں ہمارے آپ سب کے لیے اور پورے انسانوں کے لیے ایک خاص سبق پنہا ہے کہ اے انسانوں،
تم کو جب ہم نے اس مخلوق کا مسجود بنایا جس مخلوق کی فطرت میں اطاعت رکھی ہے، فرما برداری رکھی ہے، عناد سے وہ پاک ہے، تمرد سے وہ خالی ہے، اس کی شرشت میں اطاعت ہے، حکم خداوندی کے سامنے جھک جانا ہے، ان کی خصلت ہے طاعت و معروفہ۔ تو جب اس کو تمہارے سامنے جھکا دیا اور یہ عزت و شرف کا اعلیٰ تمغہ تم کو دیا ہے، تو اس میں سبق ہے کہ تمہاری عزت و سربلندی کا سبب اطاعت و فرما برداری ہے، عزت و شرف کا سبب سعادت ہے۔ تم اس مخلوق کے اوپر ہو اور اس مخلوق کو سجدہ کرایا، تو اب تمہیں دنیا میں فرشتوں والی فطرت کو اختیار کرنے کی کوشش کرنا ہے، فرشتوں والا مزاج تم کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، فرشتوں والی خصلت تم کو اپنے اندر غالب کرنا ہے، تاکہ تم شرف و عزت کے قابل رشک مقام پر پہنچو اور اس پر باقی رہو۔ کاش ہم اس راز کو سمجھ لیں۔ علم کے ذریعے اللہ نے ہمارا تفوق ملائکہ کے سامنے ظاہر کیا، اور پھر علم اس تفوق کے بعد ملائکہ کا ہم سب کو مسجود بنایا۔ اس میں راز یہ ہے کہ علم وہی ہے، اور ہمارا آپ کا علم وہ ہونا چاہیے جس علم پر اطاعت کا رنگ غالب ہو، خشیت کا رنگ غالب ہو، قرب خداوندی سے ہم آراستہ ہوں۔ وہ علم ہمیں خدا سے آشنا کرا دے، وہ علم ہمیں خدا سے جوڑ دے، وہ علم ہمیں منکرات سے سخت بیزاری دلا دے۔ مختصر تعبیر میں کہ ہمارے اس علم کے ذریعے ہماری زندگی پر قوت ملکیہ کا، قوت ملکوتی کا غلبہ ہونا چاہیے، اور قوت بہیمیہ کو مغلوب ہو جانا چاہیے۔ یہ علم انسان کو ہی نفع کی راہ دکھاتا ہے اور چلاتا ہے، اور برائی کی راہ دکھاتا ہے اور بچاتا ہے۔ دو بوتلیں رکھی ہیں، ایک میں شہد ہے اور ایک میں زہر ہے، اور دونوں بوتل سیم ہے۔ اب اگر کسی جاہل کے سامنے یہ دو بوتلیں رکھی جائیں تو وہاں خطرہ ہے کہ وہ شہد کی جگہ پہ زہر پی لے، اور اس میں بھی خطرہ ہے کہ جب زہر پیے گا تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ جو زندگی بندگی کے لیے ملی ہے وہ زندگی ہاتھ سے نکل جائے گی، پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو جہالت کی بنا پہ وہ زہر پی لیتا ہے۔ پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معلوم تو ہے لیکن وہ زندگی سے اکتایا ہوا ہے، اوب گیا ہے، اس کی فطرت میں کنٹرول نہیں ہے، ان کنٹرول ہے، خواہشات کا غلبہ ہے، تو جاننے کے بعد بھی جاہل ہے، تو وہ ضد میں آ کے جانتا ہے کہ یہ شہد ہے، جانتا ہے کہ یہ زہر ہے، لیکن اس پر بہیمیت غالب ہے، شیطنت غالب ہے، فطرت کا روٹ اس کا صحیح نہیں ہے۔ تو علم کے باوجود کہ یہ زہر جان لیوا ہے، وہ خودکشی کرتا ہے اور فوراً زہر پی لیتا ہے۔ تو دونوں حالتیں اس کے لیے ناکامی کا سبب بنتی ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص ہے کہ
تو اس کو معلوم ہے کہ یہ شہد ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ زہر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس علم کا جو خاصہ ہے کہ خیر کا علم خیر کے مزاج کی تشکیل دے، خیر کا مزاج بنائے، جس کے نتیجے میں خیر پر چلنے کی اندر سے خواہش ہوتی ہے، تو وہ شہد کا حال بھی جانتا ہے اور اس کے اندر شہد کی رغبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور وہ زہر کا حال بھی جانتا ہے اور زہر سے نفرت بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو ایسا آدمی اگرچہ دونوں بوتلیں سیم ہے لیکن زہر کو نہیں لے گا، کیونکہ زہر کے علم کے ساتھ اس کے مزاج میں زہر کی نفرت بھری ہے، اور شہد کے علم کے ساتھ اس کے مزاج میں شہد کی خواہش اور رغبت بھری ہے۔ تو وہ ایسا بندہ شہد کو لے گا، پیے گا اور زہر سے بچے گا اور بھاگے گا۔ اس دنیا میں علم کا معاملہ ایسے ہی ہے، دین ٹوٹل شہد ہے اور بے دینی ٹوٹل زہر ہے۔ بے دینی کا ذرہ بھی انسان کی جان اور روح دونوں کے لیے جان لیوا ہے، ایٹم بم ہے، اور دین کا ہر حصہ انسان کی جان اور روح کے لیے روح افزا ہے، حیات بخش ہے۔ تو اب ضرورت اس کی ہے کہ ہمارے اندر علم کے ساتھ ساتھ مزاج اطاعت پیدا ہو، جو فرشتوں کی خوبی ہے، اور فرشتوں کی خوبی ہمارے اندر منتقل ہونا چاہیے، مزاج اطاعت، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسجود ملائکہ بنا کر یہ راز سمجھا دیا کہ اللہ کی دربار میں مقبول، محبوب، مکرم، معظم، مشرف سب بننے کا راز مزاج اطاعت ہے۔ اس لیے یہ علم جو ہے دین کا علم اللہ کی نعمت عظیمہ ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو آپ کو عطا فرمایا ہے۔ جب یہ علم نہیں تھا، اقرا سے پہلے پورا عالم جہالت کے اندر غرق ہو چکا تھا، اور اس قدر سخت ترین ظلمت و تاریکی چھائی تھی کہ اس تاریکی کے بیان کے لیے الفاظ بھی ساتھ نہیں دیتے۔ قرآن کی بلیغ تعبیر میں اعلان قطعی قیامت تک کے لیے اس وقت کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تھا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری ہر جگہ، خشکی اور تری احاطہ ہے عالم کا، کیونکہ دنیا میں دو ہی حصے ہیں، یا تو خشکی ہے، بری قطعہ ہے، یا بحری قطعہ ہے۔ زمین کا ایک ٹکڑا بری ہے اور ایک ٹکڑا بحری ہے، دونوں اسی پر یہ عالم زمین اللہ نے دنیا قائم کی ہے۔ اب اللہ پاک فرمانا کہ خشکی اور تری میں فساد برپا، بگاڑ ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ جاہلی زندگی کی ایسی بلیغ تعبیر ہے کہ کلام بشری میں ایسی عمدہ تصویر کشی کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ صرف کلام ربانی ہے کہ جس میں جاہلیت کی ایسی تصویر کشی کیا ہے کہ جاہلیت کا کوئی شوشہ اس سے خارج نہیں ہو سکتا، اور سبب بھی بتا دیا کہ بما کسبت ایدی الناس، یہ سب لوگوں کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اس دھرتی پر جب ظلم پھیلتا ہے تو خدا کی طرف سے ویرانی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور ظلم خالی کسی کا مال چھین لینا نہیں ہے۔ حضرت علامہ ابن خلدون علیہ الرحمہ نے اس پر جو مقدمہ ابن خلدون کے اندر بہت
زبردست بحث کی ہے اور اس کو سمجھایا ہے، وہ ہمارے بڑے درجے کے بچے اس کو پڑھیں، تب سمجھ میں آئے گا کہ اس عالم کا جو بگاڑ شریعت کی جامع تعبیر میں ظلم کی وجہ سے ہوتا ہے، ظلم عقیدے میں ہوتا ہے، ظلم افکار و خیالات و نظریات میں ہوتا ہے، ظلم اخلاق میں ہوتا ہے، ظلم مال میں ہوتا ہے، ظلم کردار میں ہوتا ہے، ظلم معاشرے میں ہوتا ہے، لوگوں کے حقوق میں ہوتا ہے، مالی بھی ہوتا ہے، عرضی بھی ہوتا ہے، اخلاقی بھی ہوتا ہے، آنکھ کے استعمال میں بھی یہ خطا ظلم والی ہوتی ہے، یہ ہاتھ سے بھی ہوتا ہے، پاؤں سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جو مالک دو جہان کائنات کی نگاہ میں بری ہے وہ ظلم سے تعبیر کی جاتی ہے۔ اپنی اصلی جگہ سے کوئی چیز ہٹ جائے، اسی لیے اصطلاح میں ظلم کی تعریف ہی کی جاتی ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ۔ تو یہ خالی یہ نہیں کہ آپ کسی کا کوئی مال لے کے آپ کسی اس کی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دیں تو یہ ظلم ہے، یہ بھی ہے، مگر یہ زندگی کے ہر گوشے پر یہ شامل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کے لیے جو جگہ فطری متعین کیا ہے اس جگہ سے ہٹا کے اس کو دوسری اپنی منمانی جگہ پہ رکھنے کا نام ظلم ہے۔ شرک ظلم ہے، کفر ظلم ہے، گناہ ظلم ہے، ایسی بلیغ تعبیر ہے۔ تو اس لیے علامہ ابن خلدون علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب اس دھرتی پر ظلم ہوگا تو اللہ کی طرف سے اجاڑ دیے جانے کا فیصلہ ہوگا، ویرانیت کا فیصلہ ہوگا، اور کوئی بتا نہیں سکتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے، جیسے بھی ہو اس کو کوئی کتنا بھی وہ کر لے، حفاظت کی تدبیر کر لے، جب تک ظلم کا خاتمہ اور ظلم سے بچنے کی کوشش نہیں کی جائے گی اس وقت تک خدا کی طرف سے ویرانی کا فیصلہ نہیں آئے گا، آبادی کا فیصلہ نہیں آئے گا، ویرانی کی ویرانی رہے گی۔ کتابوں میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے تو واقعہ، لیکن اور یہ واقعہ دیکھنے میں تو ایک تربیتی واقعہ ہے جو شاید کسی نے اس کو دماغی قوت خرچ کر کے بنایا ہے، لیکن اس واقعے کی تہ میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ مضمون بہت اہم ہے اور اس کی تائید نصوص شرعیہ سے بھی ہوتی ہے۔ واقعہ لکھا ہے، وہ کتاب کا نام لے دیتا ہوں، آپ وہ کتاب پڑھیں۔ وہ ایک عالم ہے، ان کی ایک سیریز ہے اس طرح کی کتابوں کی، اس کا جیسے مثلا ایک ہے مثالی شاگرد، ایک کتاب ہے مثالی استاد، اور کبھی مثالی خواتین، مثالی بیوی، مثالی شوہر، اس طرح کی ان کی سیریز ہے۔ تو اس میں جہاں وہ کتاب ہے مثالی استاد ایک کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک طوطا نے طوطی سے شادی کی۔ شادی ہوتی ہے، ہر ایک کی شادی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر مخلوق کے نسل چلنے کا نظام یہی بنایا ہے، ان میں بھی پیغام ہوتا ہے، اپنے حساب سے پیغام ہوتا ہے۔ جی علامہ ابن خلدون علیہ رحمہ نے جہاں ظلم پر بحث کیا ہے وہاں بھی مثال دیا ہے، اور وہ پرندے کی مثال دی ہے، یہ اس میں نہیں ہے، یہ واقعہ دوسری جگہ ہے۔ تو کبھی کسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے کہ جانوروں کی زبان میں نصیحت کی جاتی ہے۔ پورا عربی زبان کا وہ مشہور ایک مضمون ہے، پوری کتاب ہے کلیلہ دمنہ، جو اصلاً فارسی زبان میں تھی، اس کو
ابن مقفع نے عربی زبان میں منتقل کیا تو آج عربی کی شاہکار ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ وہ کتاب چرا کے لے گیا تھا، لیجئے یہ بھی سن لیجئے وہ قانون سے نہیں حاصل کیا تھا، پہلے قانوناً مانگا تو نہیں دیا گیا تو اس نے ہیلا کیا، اور ہیلا میں معاملہ ویسے بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے تو وہ لے گیا کتب خانے کے آدمی کو پٹا کے اور پڑھنے کے بہانے لے کے چلا گیا۔ بہرحال لے گیا، اس کی چوری سے اتنا فائدہ ہوا کہ آج عربی دنیا میں ایک مثال بن گئی۔ کلیلہ دمنہ بہت ہی زبردست کتاب ہے، تعبیرات کا خزانہ ہے، اس میں تعبیرات کا خزانہ ہے۔ اس کتاب کے بارے میں، ہمارے استاد کے بارے میں میں نے حضرت سے نہیں سنا، لیکن حضرت کے بارے میں ایک صاحب نے بتایا تھا، استاد گرامی حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا تھا کہ حضرت نے اس کتاب کو 30 مرتبہ پڑھا ہے، تو عربی زبان چھاپ آ گئی۔ یہ اصول ہے مطالعے کا کہ کسی کو بھی پڑھنا ہے رنگ چڑھنا چاہیے۔ مطالعے سے فائدہ کیا ہونا چاہیے کہ رنگ چڑھ جائے، جس کی کتاب پڑھے اس کا رنگ چڑھ جائے، اس کا اسلوب آ جائے۔ اور یہی حضرت استاد مولانا سید الرحمن صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں بھی ہے کہ حضرت نے بھی اس کتاب کو کئی مرتبہ پڑھا ہے، کئی مرتبہ پڑھا ہے، تو وہ اسلوب پی گئے۔ ہمیں اس کی جانوروں کے قصے کہانی کو نہیں لینا ہے، لیکن اس میں جو میٹیریل ہے، علمی اخلاقی جو مواد ہے، اور اس کے ساتھ جو فصیح ترجمانی ہے عربی زبان کی، وہ لینا ہے۔ تو وہ بار بار پڑھنے سے آئے گا، ایک بار پڑھ لینے سے نہیں آتا ہے۔ جب کوئی چیز سیکھنا ہے تو اس میں اس صاحب قلم کے ساتھ کچھ وقت گزارنا پڑے گا، اور اس وقت گزارنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی کتاب کو ایک لمبے عرصے تک مطالعہ کیا جائے۔ مطالعے کا 2 طریقہ بڑے بتاتے ہیں، ایک تو یہ کہ موضوع خاص کیا جائے، اور دوسرے ہے کہ شخصیت خاص کی جائے۔ موضوع خاص کرنے کا مطلب جیسے آپ طے کر لیں کہ مجھے زکوٰۃ پر پڑھنا ہے، مثال کے طور پر، تبھی آپ نے موضوع خاص کیا کہ زکوٰۃ کے عنوان پر پڑھنا ہے، تو اب اس کا خاصہ کیا ہے کہ اب زکوٰۃ کے اوپر جتنی تحریریں ملیں سب پڑھ جائیے، اور جس کی بھی ملے ہر طرح کی چیزیں، تو ایک یہ ہے، تو اس پر اس عنوان پر متنوع شکلوں میں آپ کو مختلف شکلوں میں مضامین ملیں گے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ شخصیت خاص کر لیجئے، کہ مثلا حضرت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا ہے، حضرت سیدنا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا ہے، مثلا حضرت علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم کو پڑھنا ہے، مثلا حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدد اللہ کو پڑھنا ہے۔ اس طرح حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا ہے، علامہ شبلی کو پڑھنا ہے علیہ رحمہ۔ تو یہ کوئی شخصیت خاص کر لیجئے، تو اب اس میں یہ ہے کہ ان کی جتنی چیزیں ملیں اور جس عنوان پر بھی ملے وہ پڑھ جائیے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں گے تو اب اس میں ایک رنگ بیان القرآن میں ہے، وہ الگ رنگ ہے، ایک رنگ حضرت کا جو اسلام کے احکام عقل کی روشنی میں جو ہے اس میں دوسرا رنگ ہے، ایک رنگ بہشتی زیور دیکھیں تو اس میں الگ رنگ ہے، اس کے ساتھ اشرف الجواب دیکھیں تو اس میں الگ رنگ ہے، اس کے ساتھ مکتوبات دیکھیے تو الگ رنگ ہے، اس کے ساتھ وہ جو حضرت کی مشہور کتاب ہے تربیت السالک اس کو دیکھیے تو اس میں الگ رنگ ہے۔ تو آپ جب حضرت کی تحریریں پڑھیں گے شخصیت خاص کر کے تو وہ کچھ دن 2 مہینہ 4 مہینہ پڑھیں گے تو اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سوچ بھی ویسی بنے گی، آپ کی فکر بھی ویسی بنے گی، حتیٰ کہ گفتگو میں وہی جملے آنے لگیں گے، تحریر میں وہی جملے آنے لگیں گے۔ تو یہ ایک طریقہ دوسرا ہے مطالعے کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوسرا طریقہ پہلے طریقے کے مقابلے میں زیادہ انفع ہے، کہ اس میں جلدی رنگ چڑھ جاتا ہے، اسلوب آدمی کیچ کر لیتا ہے۔ حضرت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ آپ پڑھیں گے کچھ دن تو
تو اب وہی روحانیت کے ساتھ ادب کی طاقت، ادبی تحریر زمانے کے اندر حضرت علامہ نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں گے، حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی اسلوب کی خصوصیت ایک تو علم میں پختگی ہے اور دوسرے زبان کی سلاست ہے، اور سلاست کے ساتھ تسہیل ہے، آسان زبان ہے، بہت آسان زبان ہے، اور آسان زبان میں روانی ہے۔ تو یہ پڑھیں گے تو ایک عام آدمی کو جب سمجھانا ہوگا تو یہ اسلوب میں یہ چیز آپ کو معین بنے گی۔ یہی چیز مولانا مودودی کے اندر ہے، ان کے اسلوب میں روانی ہے، اسلوب میں سیلانیت ہے، ایسا لگے گا پڑھنے پر ایسا لگتا ہے کہ بہا کے لے جائیں گے، لیکن فکر ڈیمیج ہے، فکر میں انحراف ہے، اس لیے اس کو منع کیا جاتا ہے کہ نہیں پڑھنا ہو تو مشورے سے پڑھنا۔ چند کتابیں ان کی ہیں جو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر خالص اسلامی عناوین پہ جو لکھا ہے اس کو نہیں پڑھنے کا، اس لیے کہ ان کا موضوع نہیں تھا، اس میں آدمی ڈیمیج ہو جائے گا۔ انہوں نے مغربی افکار کی تردید میں جو لکھا ہے، سخت لکھا ہے، وہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس میں مغرب کے مقابلے میں اسلام کی بالادستی ثابت کیا ہے، اسلام کی عظمت ثابت کیا ہے، تو وہاں پہ اسلام کی ترجمانی فل پاور سے کیا ہے۔ اس لیے وہ جو پڑھے گا نا تو اسلام کی رغبت پیدا ہو جائے گی اور مغرب کی مرعوبیت ختم ہو جائے گی، مگر اسلام کی رغبت کے بعد اسلام کا سودا ملے گا دوسری دکان پہ، ان کے پاس سے نہیں۔ وہ علماء راسخین فی العلم والعمل جو مشائخ ہیں ہمارے، جو جامع تھے علم ظاہر اور علم باطن دونوں کے، وہاں وہ دینی سرمایہ ملے گا، سودے کی رغبت آئے گی، لیکن سودا لینے کی دکان وہ نہیں ہے، سودا کی دکان دوسری ہے۔ لوگوں سے غلطی ہو گئی کہ اس میں گچا کھا گئے، خیر تو اب مولانا مودودی صاحب کے اسلوب کا بدل ہمارے اکابر میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اسلوب میں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے اسلام کیا ہے، جب آپ پڑھیں گے تو کیا خوبصورت ہے، اتنی تسہیل ہے اس میں کہ ایک عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ شخصیت کو خاص کر کے آپ جب مطالعہ کریں گے تو ذوق بنے گا، اور کچھ دن تک یہی کرنا چاہیے۔ جب اس میں رسوخ ہو جائے، پختگی ہو جائے، کسی کے اسلوب کو آپ پی جائیے کہ اب وہ چیز آپ پر غالب آ گئی، تو اب پھر کسی کی بھی آپ پڑھیں گے تو وہ لیں گے۔ اپنا اسلوب بنانا ضروری ہے، یہی ہر چیز میں ہے۔ حضرت سیدنا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک ہستی ایسی ہے جو جامع شخصیات میں سے ہے، ہمارے اکابر میں جو جامع شخصیات ہیں وہ اس میں یہ شخصیات جامع ہیں۔ حضرت حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، موجودہ شخصیات میں حضرت علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم، اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، یہ شخصیات جامع ہیں، ان کو آپ لیں گے تو آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ تو یہ ان کی تحریروں میں علم بھی ہے، علم کا رنگ بھی ہے، اور خدا ترسی بھی ہے، تقوی اور خشیت بھی ہے، روحانیت بھی ہے، تحقیق بھی ہے، سب ہے۔ تو اس لیے ایک چیز ایک ہی وقت میں جو علم کا مطلوبہ سرمایہ ہے وہ سب مل جاتا ہے۔ یہ تو بات کہاں سے چلی کہاں چلی گئی مجھے خود خبر نہیں۔ طوطا والا قصہ صحیح آپ نے کہا، تو وہ طوطا اس میں لکھا ہے، اس پہ مطالعے پہ بات آ گئی، تو وہ دونوں شادی کر کے چلے، کہاں چلے تو لکھا ہے کہ ہنی مون منانے چلے، ہنی مون منانے چلے۔ تو مشورہ ہوا کہ کہاں جانا ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ جنگل میں چلو، آزاد جنگل ملے گا، اور پرندے کی خوشی جنگل میں ہے، پنجرے میں نہیں ہے۔ لست ارضا قفصا وإن يكن من ذهبی،
پرندہ کہتا ہے نا کہ میں پنجرے سے کبھی راضی نہیں ہوتا، چاہے وہ سونے کا ہو، اس کا مالک اس کو اخروٹ کھلاتا ہے، پھر بھی کہتا ہے لست ارضا قفصا، ارضا کہا ہے، احب نہیں کہا ہے، احب نہیں کہا ہے، کیونکہ رضا کہتے ہیں دل کی خوشی کو۔ عربی زبان میں جہاں رضا کا لفظ بولتے ہیں نا تو وہاں دل کی خوشی ہو، یہ شامل ہونا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا ارشاد پاک حدیث پاک میں قال صلی اللہ علیہ وسلم من رضی باللہ ربا، وہاں رضی لفظ ہے، یہ ہے حدیث کی تو جامعیت ہی کیا کہنا ہے۔ ہاں عربی اس لیے ہے کہ اس میں فقہ الحدیث، حدیث پاک کا مغز معلوم ہوگا، جب عربی میں مہارت پیدا ہوگی۔ مہارت تو بہت دور کی بات ہے، کچھ شدھ بدھ آ جائے اس کے لیے ضروری ہے۔ تو وہ دونوں چلے، ایک جنگل میں پہنچے، تو ایک جس جنگل میں پہنچے تھے وہ جنگل بالکل ویرانہ تھا، درخت سب سوکھے ہوئے، خشک، ٹہنیاں آدھی ٹوٹی ہوئی، کہیں چشمہ نہیں، پانی نہیں، ایک دم ویرانی کا منظر تھا۔ اور اس جنگل میں جس درخت کی طرف جائیں تو دیکھیں کہ الو بیٹھے ہوئے ہیں۔ الو کی تعبیر تصور جاہلیت میں ویرانی سے لیتے، اسلام میں اس کا کوئی گزر نہیں ہے، ورنہ اگر الو کے اس سے اگر ہونے لگے نا تو پھر تو الو کو لوگ پکڑ پکڑ کے سونے کے پنجرے میں رکھیں گے، الو کی قیمت بڑھ جائے گی۔ الو کو بھی مقام حاصل ہے شاعری کی دنیا میں، ہمارے ہندوستان میں شاعری کی دنیا میں جو پرندہ شاعروں کو محبوب ہے اور ان کی توجہ کا مرکز ہے، اس میں تو ایک تو بلبل ہے اور دوسرا فاختہ ہے، کبوتری۔ کبوتری بعد میں پتہ چلے گا، یہ کبوتر ہے، حمامۃ جرع، عربی میں بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ الو ایران کی شاعری میں مرکز جمال ہے، لو وہاں شعراء کا ممدوح پرندہ یہ الو ہے۔ بلبل کو بولیں گے تو لوگ نفرت کریں گے، لو بھائی عجیب۔ تو شاعروں کی دنیا میں عجب عجب ہوتا ہے۔ بہرحال تو وہ الو پورے جنگل میں پھیلے ہوئے تھے۔ اب یہ دونوں رات میں ایک اس پر بیٹھے درخت کی ٹہنی پر، بھئی اب پھنس گئے تو کیا کریں، رات گزارو۔ تو خیر دونوں بیٹھے، طوطا اور طوطی بیٹھے بیٹھے بات کرنے لگے، خیر خیریت، اور بات کرنی چاہیے، بات شادی کے بعد بات کرنی چاہیے۔ مولانا صاحب پوچھ لو، علماء لکھتے ہیں کہ حدیث اس میں بھی ہے نا، ہدایت میں بھی ہے کہ لا ثمر بعد العشاء، حدیث پاک ہے عشاء کے بعد قصہ کہانی اور بات چیت روا نہیں ہے، منع ہے، مگر 3 مستثنا ہے، ان میں سے ایک آپ ہیں، کون؟ طالب علم، دوسرا المتزوج جس کا نکاح ہوا ہے، اور تیسرا خرید و فروخت کرنے والا۔ تو شادی کے بعد بیوی سے ہنسی مزاح کی بات کرنا علماء لکھتے ہیں کہ نفل نماز سے افضل ہے۔ کیوں؟ کہ اسلام سادھوؤں کا دھرم نہیں ہے جہاں تپسیا کرتے ہیں اور بعد میں سمسیا کھڑی ہوتی ہے۔ نہیں دیکھا؟ ہر ان کی ہر تپسیا کے پیچھے لاکھوں سمسیا ہے۔ وہ تپسیا کرتے ہیں سمسیا ختم کرنے کے لیے، اور ہر تپسیا سمسیا لاتی ہے۔ یہ تو اسلام ہے، اسلام میں تپسیا نہیں ہے، اسی لیے کوئی سمسیا نہیں ہے۔ ہاں الحمدللہ۔ تو وہ دونوں بات کر رہے تھے، بات کرتے کرتے طوطی نے کہا کہ یہ جنگل اجڑا کیوں ہے؟ اجڑا ہوا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس کا جو شوہر تھا طوطا، اس نے بنداس تبصرہ کر دیا۔ کیا کیا؟ کہ ہمیں تمہیں کیا خبر، یہ الوؤں کا جنگل ہے،
اس لیے ویرانی آ گئی ہے. اگر یہ الو نہیں ہوتے نا تو یہ معاملہ اتنا خراب نہیں ہوتا. استغفر اللہ. خطرناک تبصرہ کیا. اب صبح ہوئی تو یہ ساری گفتگو ایک بوڑھا الو دوسری ٹہنی پہ بیٹھے سن رہا تھا. بوڑھا تو بوڑھوں کے اندر اگر دین نہ ہو اور علم دین نہ ہو تو خطرناک عصبیت ہوتی ہے، تعصب خطرناک ہوتا ہے. تو وہ اس پر غصہ میں آ گیا کہ ان نالائقوں نے ہم کو اتنا خراب تبصرہ کیا کہ ہماری وجہ سے نالائق بول رہا ہے کہ یہ پورا جنگل خرمان ہے، ویرانہ ہے. بس اس نے ان دونوں کو پکڑا اور کہا جانے نہیں دوں گا، قاضی کے یہاں چلو. قاضی کے یہاں پکڑ کے لے گیا. اب قاضی الو کی دنیا میں کون تھا؟ وہ بھی الو تھا. تو وہاں بیٹھا، معاملہ آیا تو کیا کہہ رہا ہے وہ بوڑھا الو؟ کیا دعویٰ کیا کہ صاحب یہ جو طوطی ہے نا یہ میری بیوی ہے، یہ طوطی میری بیوی ہے، یہ میری منکوحہ ہے. یہ نالائق پتہ نہیں کہاں سے آیا، اس کو بھگا کے لے جا رہا ہے. لو، بھگا کے لے جا رہا ہے. اس لیے اس کے خلاف مقدمہ دائر کرنے آیا ہوں، مجھ کو میری بیوی چاہیے. اب وہ طوطا سن کے اتنا خطرناک غم میں آ گیا کہ یا اللہ اس کا میں جواب کیسے دوں گا. وہ کہہ رہا ہے صاحب یہ میری منکوحہ ہے، میری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ہم لوگ فلاں خطے سے فلاں جنگل سے آئے اس خیال سے کہ تھوڑی تیر و تفریح کریں گے، مگر یہ ویرانہ جنگل آیا ایسا، خلاص کون جائے کہنے. تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ میری بیوی ہے. اس نے الو جو جج تھا اس نے سنی بات، کہا دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ تو کہتا صاحب میرے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے، میں اکیلا ہوں مگر میں سچ بول رہا ہوں. تو وہ الو سے پوچھا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو کہتا دلیل تو کیا، میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، میں قسم کھا لوں گا. تو بنداس، جب جھوٹ بولنے پہ آئے تو قسم کھانے میں کیا ہے. بالآخر قصہ مختصر یہ کہ الو جج نے فیصلہ کر دیا اس الو بوڑھے الو کے فیور میں کہ یہ طوطی تیری منکوحہ ہے، تو اس کو لے جا. اب تو فیصلہ الوؤں کی نگری میں کہاں سے. بس وہ الو جو تھا اس طوطی کو پکڑا، کہا چل. اب وہ جو اس میں وہ طوطا تھا اتنا غمزدہ بیٹھا تھا کہ اب کرے تو کیا کرے، پوری دنیا اس کے لیے تاریخ نظر آ رہی ہے. خیر معاملہ ختم ہو گیا. کچھ دور گیا وہ بوڑھا الو اس کو لے کر، اور یہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے. اب کیا کرے، بڑی مشکل سے بیچاری منکوحہ تھی وہ بھی ہاتھ سے گئی. جب سب دربار ختم ہو گیا، سب چلے گئے اور یہ بوڑھا الو اس کی طوطی کو لے کے چلا اور دیکھا کہ وہ طوطا وہیں بیٹھا ہوا ہے. کچھ وقفہ ختم ہونے کے بعد وہ بوڑھا الو پھر آیا اس کے پاس، اس طوطے کے پاس، اور کہا کیا حال ہے. تو کیا جواب دے گا وہ، حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے. تو وہ الو کیا کہتا ہے، صاحب سچ تو آپ ہی ہو، دیکھا یہ طوطی تو میری تھوڑے ہے، یہ تو تمہاری بیوی ہے، اور سچ ہے تم نے جو کہا حق. لیکن دیکھا کیسے فیصلہ ہوا میرے فیور میں. کہا ہاں بھائی فیور میں آپ کا فیصلہ تو ہو گیا، خیر اب کیا کریں گے، ختم ہو گئی بات. تو وہ الو کہتا نہیں ختم نہیں ہوئی، تم اپنی اس بیوی کو لے جاؤ، میں تمہیں دینے آیا ہوں. یہ طوطی تو تمہاری بیوی ہے، مجھے کیا اس سے واسطہ، یہ تمہاری بیوی ہے، خلاص لے جاؤ، خوش رہو، میں واپس کرنے آیا ہوں، اسے لے جاؤ.
مگر ایک بات تمہیں خاص طور سے بتانے کے خیال سے آیا ہوں، اس کو تم خوب غور سے سنو۔ تمہاری بیوی مجھے نہیں چاہیے، لے جاؤ، مگر خالی ایک بات خیال کرو۔ کہا کیا؟ تو کہا سنو، جنگل کی ویرانی الوؤں سے نہیں آتی ہے، بلکہ اس دھرتی پر جب انصاف اٹھ جاتا ہے تو ہریالی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کہا دیکھو کیسا انصاف اٹھا، کیسا انصاف اٹھا کہ بیوی تمہاری، تم بھی سچے وہ بھی سچے، لیکن جج ہی ظالم ہے، تو میرا جھوٹا دعویٰ سچ ہو گیا۔ یہ تمہارے جملے کا جواب ہے۔ وہ بھی کان کھڑا کیا، ارے یہ تو میں نے رات میں کہا تھا۔ کہا میں نے سنا تھا، یہی تم کو بتانے کے لیے میں نے یہ قصہ کیا کہ اس دھرتی پر جب انصاف اٹھتا ہے اور ظلم پھیلنے لگتا ہے تو یہاں کی ویرانی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو شریعت کا علم جب تک نہیں تھا اور اس علم پر عمل نہیں تھا تو پوری دنیا اکال سے دوچار تھی، لیکن جب بعثت محمدیہ ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے نبی بنا کے بھیجا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور آپ پر وحی اول آئی، اقرا، سورہ اقرا آئی، تو جب اس علم کو خصائل کے ساتھ ملکوتی صفات کے ساتھ لیا گیا تو یہ علم اپنا اثر دکھاتا رہا اور پورا معاشرہ بنتا گیا، ایسا معاشرہ کہ اس سے خوبصورت معاشرہ اس دھرتی میں کسی شخص نے لا قبل ولا بعد کسی نے نہیں دیکھا۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد، اللہ نبی علیہ السلام کے بعد جو پوری انسانیت میں سب سے اعلیٰ طبقہ ہے وہ صحابہ کا ہے، اور ان میں بھی سب سے اعلیٰ شخصیت سیدنا صدیق اکبر کی ہے رضی اللہ عنہ۔ تمام انسانیت میں انبیاء علیہ نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین ہستی سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ یہ ہمارا عقیدے کا اجماعی مسئلہ ہے۔ تو ہم کو آپ کو خدا تعالیٰ نے اس خیر کی جگہ پہ بھیجا ہے، ہم یہاں علم حاصل کرنے آئے ہیں۔ جتنے ہمارے اکابر مشائخ نیچے سے چلتے چلتے آخر تک پہنچے، تابعین، تابعین، پھر تابعین، پھر صحابہ، اور پھر سیدنا حضرت اقدس نبینا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچیں گے تو تمام مقبولین کی یہی صفت ملے گی کہ وہ علم، جذبہ خیر، مزاج اطاعت کے ساتھ حاصل کرتے تھے۔ علم کا مقصد ہے، خاص غرض اور اس کا اثر ہے کہ ہمارے اندر مزاج اطاعت پیدا ہو، اور مزاج اطاعت جب پیدا ہو تو ہم اس کو پورا کریں۔ اسی مزاج اطاعت کا لازمی نتیجہ ہے کہ گناہوں سے نفرت آئے۔ جب فرشتوں کا مسجود بنایا ہے تو اس میں ہماری آپ کی خاص امتیازی صفت یہ ہونی ہے کہ ہمیں طالب علمی میں گناہ سے سخت نفرت چاہیے، گھن چاہیے، بلکہ اس کے خیال و تصور سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے، کیونکہ یہ مزاج ملائکہ سے میل نہیں کھاتی۔ ہماری طالب علمی میں ہمارے اوپر ملکوتی صفات کا غلبہ ہو اور بہیمیت مغلوب ہو، اتنا ہی مطلوب ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے تھوڑی سی مشاقی کرنی پڑے گی، تھوڑی سی مشاقی کرنی پڑے گی، ہمت و قوت کے ساتھ۔ پہلے تو اس میں خاص طور سے مشاقی کا جو پہلا ڈوز ہے، خلوت کو پاکیزہ بنانا پڑے گا، تنہائی کو پاکیزہ بنانا پڑے گا۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، ہمارا رب خیر رحمین اللہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ خلوت کی نیکی ترازو کا پلڑا بھاری کرا دیتی ہے، یاد رکھیے، خلوت کی نیکی ترازو کا پلڑا بھاری کرا دیتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دربار میں محبوب بنا دیتی ہے، محبوب بنا دیتی ہے۔
اس لیے ہم جب اکیلے ہوں، کہیں بھی ہوں، یہ ہمارے اوپر تصور غالب ہونا چاہیے کہ ہمارا خدا، ہمارا رب اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ دھیان تھوڑا تھوڑا، اکابر فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ نکال کے مسجد میں آ گئے اور 5 منٹ آنکھ بند کر کے تھوڑا سا مراقبہ کرے آدمی، یہ خیال کر کے کہ ہمارا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، زبان سے نہیں بولے، دل سے سوچے، اور سوچے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ میرا اللہ کتنا محبوب و مہربان ہے، اس نے مجھے آنکھیں دی ہیں، پورا وجود دیا ہے، اگر ان میں سے ایک بھی چیز ڈیمیج ہو جائے تو محتاجی بڑھ جاتی ہے۔ یہ 5 منٹ خالی سوچے اور دل میں اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میرے گناہوں کو آپ معاف کر دیجئے، مجھے آپ نے علم کے مرکز میں بھیجا ہے، عمل کے مرکز میں بھیجا ہے، اللہ ہمیں اپنا محبوب ولی بنا لیجیے۔ یہ 5 منٹ کا مراقبہ خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر قوت فراہم کرے گا، گناہ سے نفرت ملے گی۔ ایک تو یہ، دوسرا سوانح کا مطالعہ، اکابر کی سوانح کا مطالعہ، یہ ضروری ہے۔ کوئی نہ کوئی مطالعہ سوانح کا، کسی نہ کسی سوانح کا مطالعہ ہم سب کا لازمی طور پر جاری رہنا چاہیے۔ اساتذہ سے مشورہ کر کے کہ کون سی کتاب پڑھیں وہ پڑھیں۔ جنرل طور پر میں 1-2 کتابوں کا نام بتاتا ہوں، اس کو آپ پڑھیں، بہت فائدہ ہوگا۔ ایک تو حضرت سوانح حضرت اقدس رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفکر اسلام علیہ الرحمہ کے شیخ اور مربی، ان کی سوانح حضرت نے لکھی ہے۔ اس سوانح میں عجیب و غریب قوت تاثیر ہے، عجیب و غریب قوت۔ وہ جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ دین کی خاطر مشقت اور قربانی پیش کرنے کا مزاج پیدا ہوگا، خطا گناہ سے بچنے کا مزاج ملے گا۔ بہت زبردست کتاب ہے، اس کو پڑھیں۔ پھر اس کے ساتھ سوانح حضرت مصلح الامت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا جامی صاحب، تذکرہ حضرت مصلح الامت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب جامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس کتاب کو پڑھیے۔ پہلی کتاب تو چھوٹے درجے کے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ دوسری کتاب بڑے درجے والے پڑھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ بڑی، اس میں تھوڑی اصطلاحی الفاظ زیادہ ہیں، تو چھوٹے درجے کے بچوں کو شاید سمجھ میں نہ آئے، تو بڑے میں آئیں تب پڑھیں۔ ایک تو سوانح کا مطالعہ، اور دوسرے 2 رکعت روزانہ صلاۃ الحاجت، اور 2 رکعت شکرانہ۔ میں نے شاید یہاں آپ کو سنایا حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم کا قصہ، جب ہم لوگ شاید مشکات کے سال میں تھے تب کی بات ہے، یا اس کے علاوہ بہرحال ندوی میں جب پڑھتے تھے اس کی بات ہے۔ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم خاص جماعت لے کر ندوی میں تشریف لائے تھے، تو چونکہ مولانا ندوی ہیں، ندوی سے پڑھے ہوئے ہیں، تو مولانا نے اپنا قصہ سنایا کہ دیکھو میری طالب علمی میں نے جن باتوں کا خاص اہتمام کیا ہے اس میں سے چند باتیں خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ پھر دیکھیے اللہ نے کیسا قبول کیا، عالمی محنت کے لیے اللہ پاک نے قبول کیا، الحمدللہ، دین کی دعوت و تبلیغ و اشاعت کے لیے خدا نے قبول کیا۔ تو خاص طالب علمی کا یہ ڈوز ہے، ہم اور آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ فرمایا میں نے ایک کام تو یہ کیا طالب علمی میں کہ درجے کا کبھی ناغہ نہیں کیا،
الا عذر شرعی کی بات الگ ہے، جس میں شریعت خود گنجائش دیتی ہے، وہ الگ ہے، مگر درجے کا کبھی ناغہ نہیں کیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے تو درجے کا ناغہ نہ ہو، یہ خیال لے، کیونکہ ایک دن کے ناغے سے 40 دن کی خطرناک بے برکتی آتی ہے، خدا بچائے۔ تو ایک تو طے ہو کہ درجے کا ناغہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے عذر کی بنا پہ درجہ ناغہ نہیں، شوق سے پہنچے۔ نگرانی ہم ایسی ثابت کر دیں کہ کوئی نگراں نہیں، ہم خود نگراں بن جائیں، اپنا وقت سے پہلے خود پہنچ جائیں۔ ہمارے ندوے میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے تو وہاں درجے میں کسی کی جگہ فکس نہیں تھی، تو درجہ کھلنے سے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ پہلے بعض گھنٹوں کے لیے تو فجر کی نماز پڑھتے تو سیدھے آ کے درجے کلاس روم کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے، وہ لائن لگ جاتی تھی کیونکہ جگہ متعین نہیں تھی، تو آگے کی جگہ لینے کے لیے پوری لائن لگی رہتی تھی، اور جیسے ہی وہ کھلا تو فوراً بس وہاں کاپی رکھ دیا، اب رکھ دیا تو اب فکس ہو گئی۔ تو یہ شوق، نگرانی کی ضرورت نہیں ہے، خود بڑھیے، یہ ہمارا جنت کا سودا ہے، آخرت کا سودا ہے، تو شوق خود۔ اب ذمہ داروں کے دل سے دعا نکلے گی کہ ہمارے بچے ماشاءاللہ کیا خوب ہیں، ایسی دعا نکلے گی کہ کام بن جائے گا۔ تو ایک تو یہ کہ درجے کا ناغہ نہ ہو، اللہ معاف کرے، اس کی پابندی، درجے کی پابندی کی برکت ہوتی ہے کہ جو بچہ اگر تھوڑا سمجھ میں کم بھی ہے تو کچھ دنوں کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا خاص فضل فرما کر فہم کھول دیتے ہیں۔ خاصے واقعات ہیں اس کے، خاصے واقعات۔ بعض بچے عبارت خوانی میں کمزور ہوتے ہیں لیکن درجے کی پابندی فراغت تک ان کو عبارت میں ممتاز بنا دیتی ہے، ایسے واقعات ہیں۔ ہم لوگ ایک ساتھی تھے، شروع میں جب عبارت پڑھتے تھے تو طلبہ ہنستے تھے، لیکن ہنسنے کی خلاص پرواہ نہیں کی، من ضحک ضحک، محنت کرتے رہے اور آگے بیٹھتے تھے اور چاہے ہنسے لیکن مطالعہ کر کے پڑھتے تھے۔ دورے تک پہنچنے میں سب سے اچھی عبارت پڑھنے والے وہی ہو گئے تھے، سب سے اچھی عبارت اور فاسٹ۔ تو یہ مشاقی کرنی ہے، عملی لائن سے، علمی لائن سے، درجے کا ناغہ بالکل نہ ہو۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ میں نے ایک کام یہ کیا کہ درجے کا ناغہ کبھی نہیں کیا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ فرماتے تھے کہ جب میں کمرے سے کتاب لے کے نکلتا تھا اور درجے میں جاتا تھا تو پہلے مسجد آتی تھی تو سیدھے کتاب لے کے مسجد چلا جاتا تھا اور 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتا تھا کہ اللہ دین کا علم فہم آپ عطا فرمائیں گے، میں خود محتاج ہوں، میں نے اپنے بس کی کوشش کی ہے، لیکن یا اللہ علم اور تفقہ فی الدین خدا آپ عطا کریں گے۔ اے میرے خدا یہ کتابیں ہم کو سمجھا دیجئے، یاد کرا دیجئے، عمل کی توفیق دے دیجئے، عالم میں پہنچانے کی توفیق دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ کہتے یہ دعا روز 2 رکعت نماز پڑھتا تھا صلاۃ الحاجت درجے میں جانے سے پہلے، اور روز یہ کرتا تھا، پابندی کی ہے اس کی۔ اور تیسرا کام یہ کیا کہ جب درجہ ختم ہو جائے، وہاں چونکہ ایک وقت کی تعلیم ہوتی ہے، آخری گھنٹہ ختم ہو تو اس وقت ڈائریکٹ روم میں نہیں جاتا تھا بلکہ خود واپسی میں بھی مسجد میں داخل ہوتا تھا اور کتاب رکھ کے شکرانہ پڑھتا تھا کہ اللہ آپ کی توفیق سے الحمدللہ آج کا سبق بہت اچھا رہا، آپ کا احسان ہے، سبق سمجھ میں بھی آ گیا، اللہ آپ کا احسان ہے، اللہ بھی سبق کو ہمیں یاد کرا دیجئے، اس کو باقی رکھیے، عمل کی توفیق دیجئے اور ہمیں ان احکام کو عالم میں پہنچانے والا بنائیے۔ اللہ اکبر۔ آتے وقت صلاۃ الحاجت اور جاتے وقت شکرانہ کا اس کا ہم نے اہتمام کیا، اور ایک بات یہ فرمائی
کہ طالب علمی میں ہی خود کسی بڑے کو حوالے کر دیا۔ حضرت مفکر اسلام تو خدمت میں جاتے تھے، شیخ کی خدمت میں، مشائخ کی خدمت میں۔ تو حضرت نے، ہم لوگ دہلی میں جب گئے تھے استاد گرامی حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ، خاص جماعت گئی تھی طلبہ کی، اس میں ہم لوگ گئے تھے، تو یہ مرکز میں ہم لوگوں سے کہا تھا کہ دیکھو کسی نہ کسی اللہ والے کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو، مگر حوالے کرنے میں بہت سمجھ کے حوالے کرنا، ہر آدمی کے حوالے نہیں کر دینا، بہت ٹھوک بجا کے حوالے کرنا، مگر کہا حوالے ضرور کرنا۔ ان کی دعائیں پشت پناہی کریں گی ترقی اور حفاظت کے لیے۔ کیا بول رہا ہوں؟ ترقی اور حفاظت کے لیے پشت کے پیچھے کسی مخلص کی دعا چاہیے۔ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کئی سنی باتوں کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔